السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگوں کو دلی سلطنت کے ٹائم پہ ایجوکیشن سسٹم، اسی طرح سوشل اسٹرکچر کیا تھا اس کو جاننا ہے، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم لوگ سوشل اسٹرکچر کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، دلی سلطنت میں ہندوستان کا جو سماجی ڈھانچہ ہے، جو سوشل اسٹرکچر ہے، وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ ایک تو مسلم، دوسرے نان مسلم، یعنی دو طرح کی پبلک، دو طرح کی رعایا ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی تھی۔ ایک مسلم کیٹیگری میں، دوسری نان مسلم۔ مسلم کیٹیگری میں اس کے کئی ایک ڈویژن ہے۔ اس میں کیا ہے، بڑا ڈویژن دو ہے، ایک ہے چیفز اور دوسرا ہے نوبلز۔ نوبلز وہ لوگ جو خان، ملک یا امیر جو ہوتے تھے، وہ کیا ہوتے تھے، نوبلز کہلاتے تھے۔ اور چیفز وہ جو زمیندار ہوتے تھے، ہے نا، ایڈمنسٹریٹو اس میں جو لوگ ہوتے تھے، تو وہ کیا وہ نوبلز کہلاتے تھے۔ اور یہ جو چیفز ہوتے تھے یا نوبلز ہوتے تھے، ان کو اشراف کہا جاتا تھا، ہے نا۔ اشراف یعنی اعلیٰ ذات کے یا اعلیٰ اسٹیٹس کے لوگ۔ اور ان کی لائف اسٹائل بھی کیا ہے، اپنے ویلتھ اور اپنی پیسوں کی وجہ سے اچھی ہوتی تھی، خوشحال ہوتی تھی۔ اور دوسری سائڈ جو ہندو سماج تھا، جو ہندو معاشرہ تھا، ان کے یہاں کیا تھا، کاسٹ سسٹم تھا۔ کاسٹ سسٹم جو ان کے یہاں پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا، وہ اس وقت بھی موجود تھا۔ جیسے برہمن، ویش، شودر، چھتری، یہ سب جو ہے اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں اس وقت بھی پائی جاتی تھی۔ تو برہمن کیا ہے، ان کی مونوپولی تھی ایجوکیشن پہ اور مذہب پہ۔ چھتری جو ہے، ان کا کام جنگ وغیرہ میں شرکت کرنا۔ ایک طرح سے وہ کہتے تھے کہ ہم بازو سے بنے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے، حفاظت کرنا اور جنگ وغیرہ کرنا۔ پھر شودر ہیں، پھر کیا ہے، اس سے نیچے دلت اور چمار اور جو ہوتے ہیں، ان کی ذات ہوتی ہے، وہ سب ہوتے تھے۔ اور عورتوں کا بھی اس میں کچھ ایک اسٹیٹس تھا۔ عورت بھی اگر وہ کسی بڑے گھر کی عورت ہے، شاہی خاندان کی عورت ہے، تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوتا تھا، اعلیٰ اسٹیٹس ہوتا تھا۔ اور جو تھوڑا کمزور گھر کی یا مڈل کلاس فیملی کی ہوتی تھی، اس کا اسٹیٹس معاشرے میں اسی حساب سے کم ہوتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سماج میں غلام کا بھی، یعنی سلیوز کا بھی کانسیپٹ پایا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے یہاں بھی غلام ہوتے تھے، مسلمانوں کے یہاں بھی غلام ہوتے تھے۔ اس وقت بھی غلام کا یہ جو کانسیپٹ تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا ہندوستان میں بھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہندوؤں کے یہاں کچھ کسٹمز تھی، کچھ ان کے یہاں مذہبی چیزیں تھی، اس وقت اس کو بھی کیا ہے، اپلائی کیا جاتا تھا۔ جیسے ستی پرتھا، اور اسی طرح ری میرج پر ایک طرح سے ممانعت کہ ہندو کیا ہے، اگر طلاق یافتہ یا بیوہ عورت ہے تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، پروہیبیشن ہوتا تھا۔ ان کے یہاں کیا ہے، اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں کہ جس کا ہسبینڈ مر جائے اس کی زندگی میں یا جنگ میں شہید ہو جائے، تو اس کو لوگ، عورت کو کیا ہے، ایک طرح سے منحوس سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے دوبارہ اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، وہ سماج میں بالکل اچھوت سمجھی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ستی پرتھا کا بھی ان کے یہاں نظام تھا کہ اگر ہسبینڈ مر گیا تو عورت کو بھی کیا ہے، ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، اس لیے کہ پھر اس کے بعد عورت کی کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو عورت بھی عام طور سے اس کو قبول کر لیتی تھی، اور ہسبینڈ کے ساتھ کیا، وہ بھی اپنے آپ کو جلا کر اس ناقدری سے کیا ہے، اپنے آپ کو نجات دلا دیتی تھی۔ تو یہ ستی پرتھا اور ری میرج پر پروہیبیشن، یہ بھی کیا اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا ہندو سماج میں۔ اور اسی طرح پردہ سسٹم بھی کیا ہے، ایگزسٹ کرتا تھا۔ جو اپر کاسٹ کے لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ ہندو کے ہوں چاہے وہ مسلمانوں کے، تو ان کی عورتیں کیا ہے، پردہ کرتی تھی۔ اور غیر مسلموں میں جو نچلی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں کیا، عورت کو پردہ کرنا یہ منع تھا۔ یہاں تک کہ ان کے یہاں جو SC ST یا ٹرائبل قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو
پردہ کرنا بالکل ہی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کو اپنے پورا جسم کیا کھلا رکھنا ضروری ہوتا تھا. اگر کوئی عورت اپنا جسم ڈھک لیتی اور پردہ کر لیتی تو اس کو سزا دی جاتی تھی. باقاعدہ برہمن لوگ کیا ہے اس کو سزا دیتے تھے. تو یہ سب اس وقت سماج میں تھا. لیکن مسلمانوں کے آنے سے کافی انفلوئنس ہوئے وہ لوگ، اور جو نچلی ذات کے لوگ تھے، جب صوفیزم ہندوستان میں پہنچا، صوفیہ کرام نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ شروع کی. اسلام کے اخلاق، اسلام کا کیریکٹر اور اسلام کی جو تعلیمات تھی، وہ ایک تو اس کی تبلیغ کی، ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے ایکشن سے، اپنے ری ایکشن سے کیا ہے ہندوؤں کے سامنے اور جو نیچے ذات کے لوگ تھے ان کو شو کیا، ان کو دکھایا. تو اس سے وہ لوگ کیا ہوئے، انفلوئنس ہوئے. اور ہندو سماج میں جو وہ لوگ ایک جکڑے ہوئے تھے اور خود کو ایک مجبور اور ایک سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ان کی پیدائش، اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ایک ظلم ہے میرے اوپر کہ ہم پیدا ہو گئے. تو جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ، تعلیم، اخلاق دیکھا تو پھر وہ لوگ انفلوئنس ہو کے ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. تو اس سماج میں صوفیزم بھی کیا ہے شروع ہوا. صوفیزم کی وجہ سے جب ہندو بہت زیادہ کنورٹ ہونے لگے، کنورژن شروع ہوا، تو پھر نان مسلمس جو تھے، جو بڑے بڑے ان کے پنڈت تھے، جو برہمن تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر ایسا ہی رہا تو یہ جو پورا ٹرائبل آبادی ہے، یا جو نچلی ذات ایس سی ایس ٹی ہے، او بی سی ہے، جن کو وہ لوگ کیا ہے اپنی خدمت کے لیے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگ ہماری خدمت کے لیے بنے ہو، تم لوگ جو ہے پیر سے بنے ہو. اور پیر کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے خدمت کے لیے ہوتا ہے. تو تم لوگوں کا کام ہے کہ چھتری اور برہمن ان لوگوں کی خدمت کرنا. تم لوگ زندگی کے مزے اور لطف نہیں اٹھا سکتے. تو یہ سب جو ان کے اوپر سماج نے ایک دم ڈالا ہوا تھا، ان کے اوپر ان کو جو ہے مجبور کر رکھا تھا. جب ان لوگوں نے اس سے چھٹکارا پایا، اسلام کے دامن میں آئے اور بہت زیادہ کنورژن شروع ہوا، تو پھر ایک طرح سے ان لوگوں نے بھی کیا ہے، ہندوؤں نے بھی مومنٹ چلائی. وہ مومنٹ کون سی ہے، کسی کو یاد ہے؟ کون سی موومنٹ ہے؟ جب ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنے اخلاق اور کردار سے انفلوئنس شروع کیا تھا، اور بہت سے لوگ انفلوئنس میں آ کے ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور کنورژن بہت تیزی میں بڑھا ہندوستان میں، تو ہندوؤں کی طرف سے بھی کیا ہے مومنٹ چلی تھی. نہیں یاد ہے؟ بھکتی مومنٹ اس کو کہا جاتا ہے. ہاں بھکتی ایسے مومنٹ بہت یہ سارے کوشچن بھی بنے ہیں نا کچھ. جی جس سے کوشچن بھی بنے ہیں شاید پہلے. ہو سکتا ہے بنا کو، میرے ذہن میں نہیں. خیر، تو بھکتی مومنٹ کیا تھا؟ یہ ایک ریئیکشن تھا صوفیزم کا. صوفیزم جو اپنا انفلوئنس پورے ہندوستان پہ، خاص طور سے نچلی ذات اور جو نچلی معاشرہ تھا، سماج تھا، اس پر بہت زیادہ ڈال رہا تھا، اور کنورژن بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا. تو ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تو ان لوگوں نے بھکتی مومنٹ شروع کیا. بھکتی مومنٹ کہہ لیں یا شدھی مومنٹ کہہ لیں، تو وہ بھکتی مومنٹ کے نام سے جانا گیا. بھکتی مومنٹ کا اصل مقصد کیا تھا؟ ان کا ایمس اور آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہندوازم میں کیا ریفارم کیا جائے، اور ریفارم کے ذریعے ان لوگوں نے اپنی جو عوام تھی، جو ایس سی ایس ٹی، او بی سی اور دیگر قومیں تھی، ان کو ان لوگوں نے کیا ہے ریفارمز کے ذریعے اپنے قریب لانا چاہا. بہت سی جو ہندوؤں کے یہاں مذہبی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، نچلی ذات کے لوگوں پر، او بی سی پہ، ایس سی ایس ٹی پہ، تو ان لوگوں نے ان چیزوں میں سدھار پیدا کرنے کی اور ان میں کیا ہے کمی کرنے کی کوشش کی، اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا تاکہ جو کنورژن ہے وہ کیا ہے رک جائے، تھم جائے. تو اس وقت کے سماج میں، یعنی دلی سلطنت کے سماج میں، صوفیزم کے ساتھ ساتھ بھکتی مومنٹ کا بھی آغاز ہوا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو کبیر داس وغیرہ ہیں، ان لوگوں کا بڑا نام آتا ہے بھکتی مومنٹ میں. تو آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا بھکتی مومنٹ کو دیکھ لیجیے گا کہ اس کے اہم اہم فگر کون کون تھے. اس لیے کہ صوفیزم میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، شیخ نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی اور حمید الدین ناگوری، نظام الدین اولیاء، یہ سب ہیں. لیکن بھکتی مومنٹ کے اہم اہم فگر کون ہے اس کو دیکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے ایگزام میں آ جائے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم لوگ شروع کرتے ہیں دلی سلطنت کے ٹائم انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا کیا ہوئے. تو دیکھیے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے، علمی ترقی جو ہوگی، اس میں دو تین چیزیں خاص طور سے ذکر کی جائیں گی. ایک تو کون کون سا فن ڈیولپ ہوا، اور مدارس یا ادارے کون کون سے قائم ہوئے، اور علماء اسکالرس
کے نام اور ان کی کتابیں، یہ 3 چیز خاص طور سے۔ ہندوستان میں جب اسلام پہنچا تو اسی وقت سے کیا ہے، مسلمانوں کا یہاں پر آنا جانا شروع ہو گیا، رہائش اختیار کرنا شروع کر دی مسلمانوں نے۔ خاص طور سے محمد بن قاسم نے جب ہندوستان پہ اٹیک کیا تھا، تو اٹیک کرنے کے بعد وہ تقریباً 4 سال ہندوستان میں رہے، اور ان کے اخلاق، ان کے کردار کی وجہ سے یہاں کے جو نچلی سماج کے لوگ تھے وہ بہت ان سے زیادہ متاثر ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ واپس جانے لگے تو ان کے جانے کے وقت وہ ہندو سماج کیا ہے، باقاعدہ ان لوگوں نے سوگ منایا، رو رہے تھے وہ لوگ، اور ان لوگوں نے باقاعدہ مجسمے بنا کر محمد بن قاسم کے اپنے گھروں میں رکھے یادگار کے طور پہ۔ تو یہ اثر تھا۔ اور اس کے بعد جب محمود غزنوی نے اٹیک کیا تو محمود غزنوی کے وقت بھی بہت سی علماء اسکالرس کیا ہے ہندوستان آئے۔ ایک نام آتا ہے بخاری کر کے، ایک صوفی تھے جلال الدین بخاری یا اس طرح سے نام ہے، وہ کیا ہے محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ملتان اور لاہور یہ جو علاقے تھے، اس علاقے میں بہت سے صوفیہ، بہت سے علماء کیا ہے اس وقت آ کر آباد ہو گئے تھے، ان لوگوں نے تعلیم و تبلیغ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر جب دلی سلطنت کا وقت آیا اور محمد غوری جب ہندوستان پہ اٹیک کیا اس نے، تو اس کے ٹائم پہ کیا ہے شیخ نظام الدین اولیاء ہندوستان آئے۔ اسی طرح رضی الدین حسن ساغانی یہ بھی اسی وقت کے شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا نام نظام الدین اولیاء، یہ بھی اسی وقت کے شمار کیے جاتے ہیں، دلی سلطنت کے ابتدائی دور کے۔ تو یہ لوگ کیا ہے خاص اور بڑے فگر ہیں۔ اور پھر جب قطب الدین ایبک کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں کیا ہے مدرسے اور مساجد کیا ہے قائم ہونا شروع ہوئی۔ تو قطب الدین ایبک نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا دلی میں، اس کا نام تھا مدرسہ معزی، مدرسہ معزی۔ اسی طرح جو ناصر الدین قباچہ تھا، ناصر الدین قباچہ نے اچ میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اس کا نام تھا مدرسہ فیروزی، مدرسہ فیروزی۔ اور اسی مدرسے میں ایک بڑے اسکالرس کو اس نے جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں ڈین بنایا تھا یا وائس چانسلر بنایا تھا، وہ تھے منہاج سراج۔ منہاج سراج، سراج جو ہیں یہ والد ہیں اور منہاج ان کے بیٹے ہیں، منہاج ابن سراج نام ہے، لیکن عام طور سے ان کو منہاج سراج بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو سراج الدین تھے، انہوں نے کیا ہے غوری حکومت کے اوپر تاریخ لکھی ہے۔ یہ غور کے علاقے میں گئے تھے، وہاں پر انہوں نے کافی مٹیریل لکھ کے رکھا تھا، لیکن وہاں پر کوئی حملہ ہوا، اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے ان کو آنن فانن میں بھاگنا پڑا وہاں سے، اور بہت سا مٹیریل ان کا وہیں چھوٹ گیا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جو ان کے پاس مٹیریل تھا یا جو ان کو یاد تھا، انہوں نے اپنی یادداشت پہ اور اپنے پاس اویلیبل جو مٹیریل تھے اس کے بنا پر کیا ہے غوری حکومت کی انہوں نے تاریخ لکھی ہے سراج الدین نے۔ اور انہی کے بیٹے تھے منہاج سراج، ایک بڑے اسکالر، ایک بڑے عالم دین مانے جاتے ہیں، جن کو ناصر الدین قباچہ نے اپنے مدرسے کا ڈین بنایا تھا، مدرسہ فیروزی کا۔ اور پھر جب التمش نے ناصر الدین قباچہ کو شکست دے دی، اچ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، تو وہ منہاج سراج کو اچ سے وہ بدایوں لے آیا، بدایوں میں رکھا، اور پھر بعد میں چل کے التمش نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کا نام تھا مدرسہ ناصریہ، یہ دلہی میں تھا، مدرسہ ناصریہ۔ تو اس مدرسے کا ڈین بنا دیا تھا منہاج سراج کو۔ منہاج سراج ان کی ایک مشہور کتاب ہے، کسی کو یاد ہو تو بتائے۔ کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ طبقات ناصری، طبقات ناصری یہ منہاج سراج کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے ابتدائی اسلام سے یعنی بگننگ آف اسلام سے لے کر دلی سلطنت میں 1260 یعنی 1260 تک کی انہوں نے تاریخ لکھی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، انتقال کنفرم نہیں ہے کب ہوا،
بعض لوگ کہتے ہیں 1266 میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ملتی ان کے بارے میں۔ اسی طرح دلی سلطنت کے دوران ایک مدرسہ قائم ہوا تھا، مدرسہ شیخ بہاؤالدین زکریا، مدرسہ شیخ بہاؤالدین زکریا، اور دوسرا مدرسہ تھا مدرسہ قاضی قطب الدین کاشانی، مدرسہ قاضی قطب الدین کاشانی۔ یہ دونوں مدرسے ملتان میں بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو تغلق پیریڈ تھا، تغلق پیریڈ میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں مدرسے اور مسجدیں قائم کی گئیں، اور صرف دلی کے اندر کہا جاتا ہے ہزاروں مدارس اس نے تغلق ڈائنیسٹی کے حکمرانوں نے قائم کیے تھے، جس میں بہت ہی مشہور مدرسہ فیروز شاہی، مدرسہ فیروز شاہی یہ حوض خاص میں بنا تھا، جس کو فیروز شاہ نے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ اس دور کے جو بڑے اسکالرس ہیں، یعنی دلی سلطنت کے وقت کے جو بڑے اسکالرس ہیں، اس میں ایک بڑا نام ایک بڑے شاعر کا روحانی، اسی طرح ملک تاج الدین رضا، ملک تاج الدین رضا، یہ سلیب ڈائنیسٹی کے ٹائم کے اسکالرس ہیں، دونوں پوئٹس اور اسکالرس ہیں۔ اسی طرح امیر خسرو یہ بھی کیا ہے، اس زمانے کے بڑے اسکالرس مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مشہور کتاب ہے خزین الفتوحات، خزین الفتوحات۔ ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے تاریخ الہی، تاریخ الہی۔ جلال الدین خلجی نے امیر خسرو کو، اس نے ایک لائبریری بنوائی تھی دلی میں، امپیریل لائبریری، اس لائبریری کا کیا ہے، لائبریرین بنایا تھا امیر خسرو کو جلال الدین خلجی نے۔ جی سر، کوئی ایڈمنسٹریشن میں بھی کام کرتے تھے امیر خسرو پوئٹری کے علاوہ؟ جی میں نے کچھ بتایا تھا کلاس جس وقت لی تھی۔ جی آپ نے بتایا تھے کچھ خلجی تغلق کے ٹائم پر تھے، پر وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جی وزیر سے سب کچھ تھے وہ۔ جی میرے ذہن میں بھی ابھی نہیں ہے فی الحال، میرے ذہن میں صرف ان کے انٹلیکچوئل والا چل رہا ہے ابھی۔ چلیے اس کو آپ لوگ مطلب دیکھ لیجیے گا۔ فیروز شاہ تغلق جو ہے، اس نے ایک آٹو بایوگرافی لکھی تھی، خود نوشت جس کو کہتے ہیں، اس کا نام تھا فتوحات فیروز شاہی۔ کتاب فتوحات فیروز شاہی، یہ اس کی آٹو بایوگرافی تھی یا خود نوشت کہہ لیجیے۔ ایک بڑے اسکالرس اس دور کے فخر مدبر، فخر مدبر، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا کتاب الادب الحرب، یا کہہ لیں کتاب الادب الحرب۔ اس دور میں کئی ایک ادب الحرب، حرب جو جنگ نہیں، حرب کے معنی جنگ کے، اسی کے معنی، یعنی جنگ کے کیا مینرز کیا آداب ہیں اس طریقے۔
اسی طرح اس دور کے ایک بڑے عالم مولانا ضیاء الدین بخشی، انہوں نے کتاب لکھی طوطی نامہ، TUTI، طوطی نامہ۔ ایک دوسری کتاب سلک السلوک، یہ دو کتابیں ضیاء الدین بخشی نے لکھی۔ اور تاریخ فیروز شاہی، یہ ضیاء الدین برنی نے لکھی۔ تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی نے۔ ایک بڑے عالم ہیں مولانا شہاب الدین، ان کو جو ہے ٹائٹل ملا تھا، ہو سکتا ہے وہ ایگزام میں پوچھ لیا جائے، افلاطون زمانہ، یعنی اپنے زمانے کے افلاطون، پلیٹو۔ اور دوسرا ٹائٹل تھا بقرات وقت، بقرات یہ سب بہت پرانے دور میں گزرے ہیں، جو فلاسفر گزرے ہیں، تو انہی کے نام پہ ایک طرح سے بقرات وقت۔ اور اس کے علاوہ بہت سے اس دور میں شاعر گزرے ہیں جنہوں نے عربی، فارسی وغیرہ میں شاعری کی ہے، اور اپنے دیوان انہوں نے کمپائل کیے تھے، تو ان کے دیوان وغیرہ کیا ہے، بہت سو کے موجود نہیں ہے، اور کچھ شعراء کے دیوان کیا ہے ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں، جیسے امیر خسرو، ان کی کتاب کئی ایک ہے، ایک تو لکھوا دی، دوسری ہے مفتاح الفتوح۔ دوسری کتاب ہے غرۃ الکمال، GHURRAT، غرۃ الکمال۔ ایک اور کتاب ہے خمس خسرو۔ افضل الفوائد، یہ ساری کتابیں کن کی ہے؟ امیر خسرو کی۔ اسی طرح ضیاء الدین سانامی، انہوں نے عربک کی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا نصاب الاحتساب۔ اور ایک اور بڑا نام امیر حسن علی سجزی، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ فوائد الفود ہے شاید۔ ہاں، فوائد الفواد، یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے ملفوظات ہیں نظام الدین اولیاء کے، جو صوفیزم کا جب پڑھا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ فوائد الفواد یہ امیر حسن علی سجزی کی ہے، یہ بھی ایک بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں اس دور کے۔ اسی طرح نصیر الدین چراغ دہلوی اور صدر الدین ملتانی، یہ دونوں بھی ایک بڑے فگر ہیں دلی سلطنت کے ٹائم کے۔ اور ایک بڑے ماہر جو
لیکسیکو گرافی میں ماہر تھے، یعنی لغت میں ماہر تھے، مجید الدین فیروز آبادی. مجید الدین فیروز آبادی، جن کی کتاب القاموس ہے. وہ ہندوستان کے نہیں تھے، لیکن دلی سلطنت کے وقت وہ ہندوستان میں انہوں نے وزٹ کیا تھا، ہندوستان آئے تھے. مجید الدین فیروز آبادی القاموس کے آتھر. القاموس یہ کتاب ڈکشنری کی ہے، ٹھیک ہے، ڈکشنری. اس کے علاوہ ایک حامد قلندر، حامد قلندر اور مسعود بیگ، یہ سب بھی کیا تھے، اس زمانے کے بڑے شعراء میں سے تھے. اور مسعود بیگ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا ہے، تصوف پر بھی کام کیا ہے. مسعود بیگ نے، BIQ ہے بیگ میں، مسعود بیگ، انہوں نے اشعار کے علاوہ تصوف پر بھی کام کیا ہے، اور تصوف پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے 2 کتابیں ان کی مشہور ہے. ایک ہے تمہیدات، تمہید کی جمع تمہیدات، اور دوسری ہے میرات العارفین. میرات العارفین. ایک اور بڑے اسکالر اس دور کے حامد قلندر، حامد قلندر، انہوں نے نصیر الدین چراغ دہلوی کی جو سینگز تھی، جو ملفوظات تھے، ان کو کیا ہے، جمع کیا ہے اور ایک کتاب کی شکل دی ہے. کتاب کا نام ہے خیر المجالس. تو یاد رکھیے گا، خیر المجالس یہ ملفوظات کن کے ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کے. کمپائل کس نے کیا ہے، حامد قلندر نے. تو اس میں کسی بھی طرح سے کوشچن آ سکتا ہے، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ملفوظات کس کے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے نصیر الدین چراغ دہلوی کی سینگز یا ملفوظات ہیں. اور اگر پوچھ لیں کہ کمپائلر کون ہے، تو کمپائلر میں آئے گا حامد قلندر. ٹھیک ہے. دلی سلطنت کے وقت فقہ، حدیث اور لٹریچر وغیرہ میں بھی کام ہوا. خاص طور سے فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں فقہ پر بہت زبردست کام ہوا ہے، اور فقہ فیروز شاہی وغیرہ کمپائل کی گئی. اور اسی طرح دلی سلطنت کے وقت میں فتاوی تاتار خانیہ بھی کیا ہے، لکھی گئی. پھر اور تاطر خانہ کس نے لکھے تھے؟ فتاوی تاتار خانیہ فرید جی الدین، فرید الدین کر کے نام سے، ایک منٹ میں بتاتا ہوں، میں نے اس کو نوٹ کیا تھا، بھی نوٹ ہی میرا غائب ہو گیا، ابھی کہاں چلا گیا. چلیے بھی میں بتاتا ہوں اس کو. بک کا نام پھر سے بتا دیجیے. تاتار خانہ. فتاوی تاتار خانیہ. جی. اور ہندوستان میں جو سب سے پہلے حدیث کی کتاب پڑھائی گئی، وہ کتاب کون سی تھی جو ابتدائی دور میں پڑھائی جاتی تھی؟ میں نے کئی مرتبہ بتایا، ابھی دلی سلطنت پڑھا رہا تھا اس وقت بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. سب سے پہلی کتاب جو رضی الدین حسن ساغانی کی کتاب تھی، مشارق الانوار، یہ حدیث کی کتاب تھی. یہی کتاب کیا ہے، حدیث کے لیے پڑھائی جاتی تھی، یعنی حدیث کی یہی کتاب ہندوستان میں موجود تھی. بخاری، مسلم، ابو داؤد، یہ سب ابھی ہندوستان میں شروعات نہیں ہوئی تھی اس کی شروعات، یعنی سیاہ ستہ کی شروعات کب ہوئی ہندوستان میں؟ شاید شاہ ولی اللہ کے زمانے میں. جی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ 1728 میں جب حج کرنے گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے بخاری وغیرہ
عرب اسکالر سے پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے آ کے ہندوستان میں بخاری وغیرہ کا آغاز کیا، موطا امام مالک کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے تک کیا ہے، عام طور سے یہی کتاب مشارق الانوار حدیث کے لیے پڑھائی جاتی تھی۔ اور فقہ کے لیے جو سب سے پہلے ہندوستان میں کتاب پڑھائی گئی وہ کتاب تھی ہدایہ۔ ہدایہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، شیخ برہان الدین مرغی نانی کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو ہندوستان میں انٹروڈیوس کرانے والے یا ہندوستان میں لانے والے مولانا برہان الدین بلخی، یہ ایک بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈکشنری کے ماہر یعنی لغت کے ماہر تھے، لیکسیکو گرافر تھے، مولانا برہان الدین بلخی۔ انہوں نے ہدایہ کو ہندوستان میں انٹروڈیوس کرایا، اور اس کے بعد سے ہندوستان میں فقہ کے موضوع پر، فقہ کے عنوان پر ہدایہ کیا ہے، پڑھائی جاتی تھی۔ اور لٹریچر میں یعنی عربی ادب میں جو ہندوستان میں کتاب مشہور ہوئی، جو پڑھائی جاتی تھی، وہ کون سی تھی؟ نہیں یاد آپ لوگوں کو؟ میں نے شاید بتایا تھا اس کو بھی، مقامات حریری۔ مقامات حریری یہ عربی لٹریچر وغیرہ کے لیے پڑھائی جاتی تھی۔ اور اس دور کے اور بھی بڑے اسکالرس جیسے عبدالعزیز ابن محمد دمشقی، یہ ایک بڑے فلاسفر تھے، یہ امام رازی کے کیا ہے، اسٹوڈنٹ شمار ہوتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹ شمار ہوتے ہیں عبدالعزیز ابن محمد دمشقی۔ اسی طرح علامہ نجم الدین، یہ بھی کیا ہے، اس دور کے یعنی سلطنت پیریڈ کے مشہور اسکالر شمار ہوتے ہیں۔ مولانا برہان الدین بزاز، مولانا برہان الدین بزاز اور جلال الدین کاشانی، یہ کیا ہے، بڑے فگر یا آپ کہہ رہے ہیں بڑے عالم اسکالر شمار ہوتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے جو پوچھا تھا فتاوی تاتار خانیہ کا، اس کا بھی لکھ لیجئے۔ فتاوی تاتار خانیہ یہ فرید الدین عالم ابن علاء الدین، فرید الدین عالم نہیں عالم ہوگا، فرید الدین عالم ابن علاء الدین، یہ فتاوی تاتار خانیہ جنہوں نے کمپائل کی۔